تقاضا ہے، یا پھر یوں کہیں کہ معنی صرف ایمان اوپر کے 5 اعمال میں بند نہیں بلکہ ان میں سے ایک حیا والا جو عمل ہے یہ بھی ایمان کا جز ہے۔ تو بہرحال یہ ساری توجیحات اس میں چلیں گی۔ بھی قال حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک بن انس عن ابن شہاب عن سالم بن عبداللہ عن ابیہ، یعنی سالم اپنے ابا سے بیان کرتے ہیں، تو ابا ان کا کون ہے؟ عبداللہ بن عمر۔ سالم اور نافع یہ دونوں کلاس فیلو ہیں، لیکن نافع جو عبداللہ بن عمر کا خصوصی خادم، ان کا غلام ہے، اور سالم ان کا بیٹا ہے۔ تو غلام اور بیٹا دونوں جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس پڑھے ہیں، حدیثیں لی ہیں، تو اکثر یہ علم میں بھی برابر ہیں۔ بہرحال یہ سالم بن عبداللہ ہے جو روایت اپنے ابا سے بیان کرتے ہیں، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی رجل من الانصار، اللہ کے نبی کا گزر ہوا ایک انصاری بندے کے قریب، تو تھوڑا جو توجہ کیا تو آواز کان میں یہ پڑی کہ اس کا کوئی بھائی تھا، یہ انصاری اس کو نصیحت کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ اتنے حیا کا جو ہے وہ مقصد یہ کہ پتلا ہیں اور حیا کا جسم ہے کہ بھائی ہر بات میں آپ حیا کرتے ہیں، ہر بات میں حیا کرتے ہیں، اتنا حیا بھی تو نہیں کرنا چاہیے۔ اس کو نصیحت کر رہے تھے، وہ انصاری بندہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہے تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داؤ، یعنی انصاری کا مقصد یہ ہوگا کہ حیا تو ویسے صفت ممدوح ہے، محمود صفت ہے، لیکن بات یہ کہ اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے آدمی اپنا حق بھی نہ لے سکے، کم از کم جائز حق تو لینا چاہیے۔ آدمی حیا میں آ کر کے اپنے جائز حق کی طلب نہ کرے یا مطالبہ نہ کرے یا اس کو حاصل نہ کرے، تو اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ کے نبی نے ان کو اتنا فرمایا کہ اس کو اتنا ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو، اس کو چھوڑ دو، اپنے حال پہ رہنے دو۔ تو اگر حیا اس میں اتنا اگر غالب ہے تو پتہ ہے حیا پتہ ہے کہ ہے کیا؟ ان الحیا من الایمان، یہ اصل میں ایمان کا اثر ہے، اور ایمانی قوت جتنی زیادہ ہے اتنی حیا کی تاثیر زیادہ ہے۔ اس میں مناسبت بالکل واضح ہے کہ حدیث کا ٹکڑا اٹھا کے ترجمۃ الباب میں رکھا۔ آگے ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اگر یہ لوگ جو ہیں اگر توبہ کریں اپنے گناہوں سے، شرک سے، نمازوں کو قائم کریں، وآتوا الزکات، اور پھر آپ ان کو زکوٰۃ بھی، زکوٰۃ وآتوا الزکات، زکوٰۃ بھی یہ لوگ ادا کریں، وآتوا الزکات فخلوا سبیلہم، تو آپ ان کا تخلیہ کریں۔ تو آیت کا مفہوم کیا ہوا کہ تخلیہ کو ان اعمال سے معلق کیا، معلومہ کہ یعنی یہ سارے اعمال یہ تخلیہ کا مدار ہیں، یا یوں کہیں کہ یہ ساری تخلیہ کا جز ہیں، کہ اگر یہ تینوں اعمال ہیں تو تخلیہ آپ ان کو چھوڑ دیں، کوئی قدم نہ اٹھائیں ان کے خلاف، نہ ان کو قتل کریں، نہ ان کو سزا دیں، نہ حد لگائیں، کچھ بھی نہ کریں۔ تو یہ جو حکم دیا جا رہا ہے فخلوا سبیلہم کہ آپ ان کا تخلیہ کریں، تو تخلیہ کو اعمال سے معلق کیا، معلومہ کہ یہ اعمال جو ہیں تخلیہ کے اجزاء ہیں، تو تخلیہ یہ خود ایمان ہو جائے گا، تو پھر یہ کہ ایمان کے اجزاء بھی ہو جائیں گے۔ بہرحال یا یوں کہیں کہ بھئی یہ سارے اعمال جو ہیں یہ تخلیہ ان سے معلق ہے، تو معلومہ کہ یہ سارے ایمان کے تقاضے ہیں، یہ جب ایمان کے تقاضے پورے ہو جائیں گے تو بندہ مومن ہے، جب مومن ہے تو اس کو تخلیہ کرنا ہے، تو بہرحال تقاضا ایمان کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں خود آیت کریمہ کو اٹھا کے اپنا مسئلہ بنا دیا، اسی کو ترجمہ الباب بنا دیا، اور یہ کہہ دیا کہ اگر اعمال کریں تو آپ ان کا تخلیہ کریں۔ خیر غرض تو پوری ہو گئی جو امام کو بتانا مقصد تھا، لیکن اس آیت پر تھوڑی گفتگو میں اور بھی کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس سے معلوم ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا تو اسلامی حکومت تخلیہ نہیں کرے گی، تو پھر کیا کرے گی؟ اس میں علماء کی اس آیت کے تفسیر میں حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ جمہور علماء فرماتے ہیں کہ جو آدمی نماز نہ پڑھے تو یہ مسئلہ ہے کہ تخلیہ اس کا نہیں کیا جائے گا اور اس کو قتل کیا جائے گا۔ جو آدمی نماز نہ پڑھے اس کو قتل کیا جائے گا، اور پھر یہ ہے کہ فی الفور یا کچھ مہلت دی جائے گی، کہتے ہیں فی الفور قتل کیا جائے گا۔
ایک نماز کے ترک پہ قتل کیا جائے گا یا ایک سے زیادہ؟ کہتے ایک نماز پر ہی قتل کیا جائے گا۔ قتل تلوار کے ساتھ ہوگا یا کسی اور چیز کے ساتھ؟ کہا کہ قتل تلوار کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ قتل حدن ہوگا یا یہ قتل تعزیر کے طور پہ ہوگا؟ کہا کہ یہ حد اسلامی قانون ہے، یہ حد کے طور پہ قتل ہے کہ جو نماز نہیں پڑھے گا، جیسے زنا کی حد ہے، چوری کی حد ہے، فلاں کے حد ہے، فلاں کے حد ہے، حد توبہ سے معاف نہیں ہوتی، تو بات یہ ہے کہ نماز جو نہیں پڑھے گا تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ اب یہ ہے کہ معنی وہ معاف بھی نہیں ہوگی۔ تو جمہور علماء کے نزدیک نماز کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ جو آدمی نماز نہ پڑھے تو اب یہ کہ اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کو قتل کرنا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قتل تو کیا جائے گا، لیکن اس کو قتل حدن نہیں ردتن، کہ مسلمان ہو کر کے کلمہ پڑھا اور جو ہے وہ اب اگر نماز نہیں پڑھتا، اس کے معنی وہ اسلام سے نکل گیا، اسلام سے نکل گیا معنی کافر بن گیا، اس کا مقصد یہ کہ مرتد ہو گیا ہے، تو یہ قتل ردتن ہوگا، حدن نہیں ہوگا، کیونکہ حد کے معنی یہ کہ حد مسلمان پہ جاری ہوتی ہے۔ اس کا مقصد یہ کہ جمہور علماء اس کو مسلمان سمجھ کر کے بطور قانون کے اس کو سزا دے رہے ہیں، لیکن امام احمد بن حنبل کے نزدیک اتنی بڑی سختی ہے کہ نماز نہ پڑھنے کی صورت میں حضرت فرماتے ہیں کہ وہ دائرہ ایمان سے نکل گیا، اب یہ کافر مرتد ہے، اب دنیا میں اس کو چھوڑنے اس کے رہنے کے قابل نہیں، اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو ان کے ہاں بھی سزا قتل ہے۔ دو جمہور علماء امام احمد بن حنبل اور امام اعظم ابو حنیفہ نے تھوڑی اس میں ایک لچک رکھی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اس کو جیل میں رکھو تاکہ نماز پڑھے، اور یا نہیں تو پھر جیل میں رہے۔ تو معنی یہ انہوں نے فرمایا کہ جیل میں رکھا جائے گا، کوڑے لگائے جائیں گے، باقی نہ قتل ہے، نہ حدن ہے، نہ ردتن ہے، نہ دائرہ ایمان سے خارج ہے، نہ یہ اس کے حد ہے۔ تو بہرحال تخلیہ اللہ نے فرمایا کہ یہ کام کریں تو چھوڑو، کام نہ کریں تو نہ چھوڑو۔ اللہ نے حکم نہ چھوڑنے کا دیا، ائمہ نے اس کا مقصد یہ بیان کیا کہ نہ چھوڑنے کا یہ معنی کہ قتل کرو، یا یہ ہے کہ ان کو جیل میں رکھو۔ یہ آیت کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ اب آگے سمجھیں۔ بی قال عبداللہ ابن محمد المسندی، یہ وہ امام بخاری کے استاد ہیں اور یہ ان کے خاندان کے محسن بھی ہیں۔ تو یہ وہی ہے مسندی، کہیں کہتے ہیں جوفی اور کہیں کہتے ہیں مسندی۔ یہ عبداللہ بن محمد مسندی ہیں۔ قال حدثنا ابو روح الحرمی بن عمارہ قال حدثنا شعبۃ عن واقد بن محمد قال سمعت ابی، یعنی ابا ان کا کون ہوا؟ محمد ہوا، یحدث عن ابن عمر رضی اللہ عنہ وعنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا، مجھے حکم اس